اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات دعا ہے رب عالم سے مالک کائنات ہماری یہ عبادتیں قبول و منظور فرمائے، بانیان کا یہ شرع محرم یہ انعقاد مالک دو جہاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ایام عزا آہستہ آہستہ اپنے اختتامی مراحل کی جانب رواں دواں ہیں، ہمیں جی بھر کے مظلوم کی عزاداری برپا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کو ہم سے راضی فرما، زیارت کربلا نصیب فرما، اپنی اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمارے لیے زمین کا فرش بچھایا ہے، وہ عظیم اللہ جس نے آسمان کا شامیانہ بنایا ہے، وہ عظیم مالک جو آدم کی توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ اللہ جو نوح کی کشتی کا بیڑا پار کرنے والا ہے۔ کتنی حمد کروں اس پروردگار کے واسطے کہ جس نے ابراہیم کے لیے آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا، وہ عظیم اللہ جو موسیٰ کے لیے دریا میں راستہ بنانے والا ہے۔ میں اسی اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہوں جو فراز عشق پہ میثم کو زبان عطا کرنے والا ہے، وہ عظیم اللہ جو وحشی کو در علی دکھا کے انسان بنانے والا ہے، وہ عظیم مالک جو انسان کو علی کے در پہ لا کے صاحب ایمان بنانے والا ہے، وہ عظیم مالک جو صاحب ایمان کو علی کا نوکر بنا کے سلیمان بنانے والا ہے، وہ اللہ جو بے زر کو ابو ذر بنانے والا ہے، جو بے داد کو مقداد بنانے والا ہے، جو مجبور کو مختار بنانے والا ہے، وہ عظیم اللہ جو دریاؤں کا مالک جو سمندروں کا خالق ہے، وہ عظیم مالک جو علی کو کائنات سے اولا بناتا ہے، غدیر میں مولا بناتا ہے۔ اس کی جتنی بھی حمد کریں کم ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت کہ اس نے ہمارے دلوں کو ولایت علی اور عزائے حسین سے معطر کر دیا ہے۔ اپنے خدا کی اس نعمت عظمیٰ پہ شکر کے طور پہ مل کے صلوات کی تلاوت فرمائیے۔
گزشتہ مجالس میں اب تک یہ طے پایا گیا کہ اللہ اپنی تمام صفات میں سے جس صفت کو مختلف انداز میں پیش کرنا پسند کرتا ہے وہ صفت خالقیت ہے، اور مخلوقات میں جس مخلوق کو بنا کے اس نے فخر کیا وہ مخلوق حضرت انسان ہے۔ کبھی فرمایا قسمیں اٹھا کے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کبھی فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، کبھی فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کبھی فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، کبھی فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کبھی فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ قسمیں اٹھا کے اللہ نے فرمایا کہ انسان اشرف ہے، صاحب کرامت ہے، لیکن اس وقت انسان سوچتا ہے کہ وہی اللہ ایک اور مقام پہ قسم اٹھا کے فرما رہا ہے ان الانسان لفی خسر، یہ انسان گھاٹے میں ہے۔ بھائی دونوں باتوں میں تضاد ہے۔ وہاں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین مخلوق پیدا کیا، اور یہاں فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان تو خسارے میں ہے۔ میرا اللہ اگر خسارے میں ہے تو بہترین کیسے ہو گیا؟ توجہ ہے؟ اگر بہترین ہے تو پھر نقصان میں کیسے ہو گیا؟ اچھا وہاں بھی تو نے قسمیں اٹھائیں، یہاں بھی تو نے قسمیں اٹھائیں، وہ بھی تیرا کلام یہ بھی تیرا کلام۔ ایک جملہ کہہ دوں، اللہ قسم اٹھا کے فرما رہا تھا انسان خسارے میں ہے، پھر ایک انسان محراب مسجد میں اسی کی قسم اٹھا کے کہنے لگا فزت و رب الکعبہ، تیری قسم میں کامیاب ہوں۔ اللہ نے بھی قسم اٹھائی۔ چونکہ ہم سورہ عصر کو پہلے دن سے تلاوت کر رہے ہیں، اب تک جو پڑھا وہ تمہید تھی، اصل موضوع اب شروع ہوا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا والعصر، اس سورہ عصر کا میں تعارف کرواتا چلوں۔ قرآن مجید کی کل کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ 114 میں سے اللہ نے 70 صورتوں میں کوئی قسم نہیں اٹھائی، پیچھے کتنی رہ گئی؟ 114 مائنس 70 برابر 44۔ 44 صورتوں میں اللہ نے 118 قسمیں کھائی ہیں، انہی میں سے ایک یہ سورہ ہے، سورہ عصر۔ قرآن مجید کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان کی دو ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب نزولی، ایک ترتیب موجودہ۔ ترتیب نزولی میں اس سورت کا نمبر ہے 13، اور موجودہ ترتیب میں اس سورت کا نمبر ہے 103۔ توجہ ہے؟ سورہ عصر قرآن کی مختصر سورتوں میں سے ایک سورہ ہے، جس طرح سورہ کوثر مختصر سا سورہ۔ سورہ کوثر میں کتنی آیات ہیں؟ 3۔ سورہ عصر میں بھی 3 آیات ہیں، والعصر 1 آیت، ان الانسان لفی خسر دوسری آیت، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یہ تیسری آیت۔
ہے چھوٹا سورہ. اگر آپ مکمل قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اللہ نے بنیادی طور پہ جن چیزوں کو بیان کیا وہ عقائد، احکام، معاملات، چاہے انفرادی ہو چاہے سماجی ہو، یہ ساری چیزیں اللہ نے ایک سورہ کوثر میں بیان کر دی. ہے چھوٹا سورہ مگر بڑی فضیلت رکھتا ہے. ممکن ہے کوئی صاحب کہہ دے مولانا سورہ بقرہ تو اتنا لمبا سورہ ہے، اس کے بارے میں آپ نے نہیں کہا کہ وہ فضیلت رکھتا ہے. بھئی آپ کی دلیل ہی غلط ہے. یہ کس نے کہہ دیا جو لمبا ہوتا ہے وہ افضل بھی ہوتا ہے؟ بے شک سورہ بقرہ لمبا سورہ ہے لیکن اس کی اپنی فضیلت، وہ بھی قرآن کا سورہ، یہ بھی قرآن کا سورہ. یہ مختصر ہونے کی وجہ سے کمتر نہیں بلکہ یہ بھی اپنے اندر قرآن کے مفاہیم رکھتا ہے. اچھا، یہ جو اللہ نے قسم اٹھائی ہے والعصر، قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ میں اگر ممبر پہ کوئی بڑی بات کرنا چاہوں تو میں قسم اٹھا کے کہوں گا مجھے ممبر کی قسم. کیا مطلب؟ تاکہ آپ کو میری بات پہ شک نہ ہو، آپ میری بات آسانی سے قبول کر لیں. اللہ قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ جو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں. اس نے آغاز میں کہا تھا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. میرا اللہ تیرے بندے تو تیرے ایک حرف پہ بھی شک نہیں کرتے، تو قسمیں کیوں اٹھا رہا ہے؟ بڑی توجہ. دو وجوہات ہیں قسم اٹھانے کی. ایک یہ وجہ کہ مخاطب کو یقین دلانا چاہتا ہے. ٹھیک، کیا آپ میری بات کا یقین کریں میں جھوٹ نہیں بول رہا. دوسرا قسم اس لیے اٹھائی جاتی ہے کہ جب آپ کسی کی قسم اٹھاتے ہیں یہ دلیل ہے کہ جس کی قسم آپ اٹھا رہے ہیں وہ آپ کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتی ہے. مثلا میں کہوں مجھے ممبر کی قسم، کیوں یہ کہا؟ کیونکہ میں ممبر کے تقدس کو جانتا ہوں. اگر کوئی ماں کہے مجھے بچوں کی قسم، اس کا مطلب ہے کہ ماں بچوں کی اہمیت کو جانتی ہے. اگر ہم کہیں مجھے علم کی قسم، میں علم کی قسم اٹھاؤں گا، میرا کوئی غیر شیعہ بھائی نہیں اٹھائے گا، کیونکہ علم کی اہمیت کو میں جانتا ہوں، وہ نہیں. اس لیے وہ قسم بھی ہم اٹھاتے ہیں. قرآن کی قسم، ہمیں اللہ کی قسم، یعنی جس کو ہم اہمیت دیتے ہیں اس کی ہم قسم اٹھاتے ہیں. یہ جو اللہ نے قرآن میں مختلف چیزوں کی قسمیں اٹھائیں، اس کا مطلب ہے اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت کی حامل ہے. اب مجھے نہیں پتا وہ سوار کتنا اہم تھا کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے گھوڑے کے سموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم. جس کی سواری کی قسمیں اللہ اٹھا رہا ہے وہ سوار کتنا افضل ہوگا. توجہ چاہتا ہوں. اب یہاں جو اللہ نے فرمایا والعصر، یہ واو قسمیہ کا ہے. کیا مطلب؟ مجھے زمانے کی قسم. یہ کون سا زمانہ ہے جسے اللہ اہمیت دے رہا ہے؟ اگر دل ہو تو میں لفظ عصر کو تھوڑا کھول دوں آپ کے سامنے. میرے بچے جوان پریشان تو نہیں ہو جائیں گے؟ ماشاءاللہ. ایک ہوتا ہے کسی بھی لفظ کا لغوی معنی، ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی. مثلا میرا نام کیا ہے؟ محسن. اسے اگر آپ لغت میں جا کے دیکھیں تو ترجمہ لکھا ہے احسان کرنے والا. اور ماشاءاللہ میں جانتا ہوں آپ سارے ایک دوسرے پہ احسان کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، سارے احسان کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کونے سے کوئی جوان کہے کہ محسن کہاں ہے تو آپ کا اشارہ ممبر کی طرف ہوگا، وہ ممبر پہ بیٹھا ہوگا.
جبکہ احسان تو آپ سارے کرتے ہیں، پھر میری طرف اشارہ کیوں؟ یہ جو سارے احسان کرتے ہیں یہ لغوی معنی ہے، جو میری طرف اشارہ کیا یہ اصطلاحی معنی ہے۔ ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ اصل کا لغوی معنی ہے نچوڑنا، اسیر نچوڑ کو کہتے ہیں۔ آپ کوئی شربت خریدنے جائیں، شربت کو عربی میں کہتے ہیں اسیر، عین صاد یہ رے، اسیر۔ کیا مطلب؟ کہ یہ شربت کسی چیز کا نچوڑ ہے۔ اصل کا مطلب ہے نچوڑنا۔ اب جب میں نے تفاسیر دیکھی کہ اس اصل سے مراد کیا ہے، مختلف مفسرین نے مختلف مقامات پہ مختلف تفاسیر بیان کی، میں ان میں سے 5-6 آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کسی نے لکھا اس اصل سے مراد مطلقاً زمانہ ہے، کوئی بھی زمانہ، یہ جو ابھی گزر رہا ہے یہ بھی زمانہ، یہ بھی مراد ہے اس اصل سے۔ اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے، کیونکہ انسان اس وقت سے گزر رہا ہے، اللہ اسی کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے میں۔ بعض نے کہا نہیں، اس زمانے سے مراد وہ زمانہ ہے جو قبل از بعثت پیغمبر کا زمانہ ہے، ظہور اسلام سے پہلے کا زمانہ۔ بعض نے کہا نہیں، اس زمانے سے مراد وہ زمانہ ہے جو بعثت پیغمبر کے بعد کا زمانہ، یہ بھی مراد۔ بعض نے کہا نہیں، اس زمانے سے مراد، اس عصر سے مراد وقت نماز عصر ہے، یہ جو 4-5 بجے کا ٹائم ہوتا ہے۔ بعض نے کہا نہیں، اس عصر سے مراد وہ زمانہ ہے جو حجت کے ظہور کے بعد آئے گا، یہ بھی ایک تفسیر موجود ہے۔ بعض نے لکھا نہیں، اس عصر سے مراد عصر عاشورہ ہے جو کربلا میں آئی تھی۔ اب ہم تو کسی کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ ہم تو مفسر ہے نہیں، تفسیر کا انکار کرنے کے لیے خود مفسر بننا پڑے گا۔ یہی تو قوم کو سمجھ نہیں آتی بات، کسی عالم کے فتوے کو رد کرنے کے لیے ویسا عالم بننا پڑے گا۔ 5 6 7 8 بندے ڈیرے پہ بیٹھ کے، چوک پہ بیٹھ کے گنڈیریاں بیچتے رہے سارا دن، اور وہاں بیٹھ کے یہ فیصلے کریں کہ سیستانی نے یہ کیا کہہ دیا، خامنائی نے یہ کیا کہہ دیا، حافظ بشیر نے یہ کیا کہہ دیا۔ اس کو ذرا پتہ نہیں کہ تشیع کن حالات میں ہے۔ تمہارا کام ہے گنڈیریاں بیچنا، تو گنڈیریاں بیچو۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ کے گھر میں اگر 2 بچے ہیں، ایک ایم اے میں پڑھتا ہے، ایک پرائمری کا اسٹوڈنٹ ہے، پرائمری کے اسٹوڈنٹ کو حق نہیں بنتا کہ ایم اے کے سبجیکٹس میں مداخلت کرے۔ اگر اسے شوق ہے تو بسم اللہ پہنچے ایم اے تک، تو کرے جو مرضی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو اب میں تو کسی تفسیر کو بھائی رد کر ہی نہیں سکتا، میں نے تو تفاسیر سے پڑھا، میں تو طالب علم ہوں، آپ کے سامنے میں نے پڑھ دیا۔ اب اصل کا مطلب تھا نچوڑ۔ اب یہ جو مفسرین نے تفاسیر کی، میں نے سوچا کہ اس نچوڑ کو میں کہاں کہاں لاؤں، ہر تفسیر میں نچوڑ فٹ ہو گیا۔ یہ جو اگر مراد وقت نماز عصر لیا جائے، یہ ٹائم دن کا نچوڑ ہوتا ہے۔ ایک مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے، 4-5 بجے وہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھے میرے پیسے دیے جائیں، یہ نچوڑ ہے جو سارے دن کا اس کو مل رہا ہے۔ اگر کوئی کہے یہ نبی کے دین پھیلانے کے بعد کا دور، تو یہ بھی آدم سے محمد تک کے نبیوں کی محنت کے نچوڑ کا دور ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ بعد ظہور حجت کا دور، تو ازل سے ابد تک پورے نظام الہی کے نچوڑ کا دور ہے۔ اور اگر
اگر آپ کہیں کہ یہ وقت عصر عاشور ہے تو میں نے کیا کہا تھا کہ ازل سے ایک سلسلہ ہے حق و باطل کا. آدم یہاں آئے، یہاں ابلیس آ گیا. یہاں ابراہیم آئے، یہاں نمرود آ گیا. یہاں موسیٰ آئے، مد مقابل فرعون آ گیا. یہاں محمد مصطفیٰ آئے، یہاں ابو جہل آ گیا. یہاں علی مرتضیٰ آئے، یہاں بھی کوئی آ گیا. یہاں حسن آئے، مقابلے میں کوئی آ گیا. اب آنی ہے کربلا. طہارتوں کے نچوڑ کو شبیر کہتے ہیں، نجاستوں کے نچوڑ کو یزید کہتے ہیں. یہ بھی ایک نچوڑ. تو اللہ نے ان میں سے کسی زمانے کی قسم اٹھائی ہے. والعصر، مجھے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ یہ انسان خسارے میں ہے. اب جو میں نے کہا تھا کہ ایک انسان نے کہا تھا کہ میں کامیاب ہوں، میں خسارے میں نہیں. اگر آپ کا دل ہو تو اسی انسان سے پوچھیں کہ کامیابی ملتی کیسے ہے. پیچھے والے اب آپ توجہ ہے، جس کی توجہ ہے وہ بلند تر صلوات کی تلاوت فرمائیں. مولا یہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، یہ پروٹوکول، یہ شہرت، یہ پیسہ، یہ گاڑی، اس میں رہتے ہوئے ہم کامیاب کیسے ہیں؟ علی نے فرمایا اگر کامیاب ہونا ہے نا تو دنیا کے لالچی نہ بنو. مولا بتائیں یہ دنیا کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں دنیا ظل الغمام، بادلوں کے سائے کی طرح ہے. کل تیرے سر پہ، پرسوں اس کے سر پہ، آج تیرے سر پہ، کل کسی کے سر پہ. سایہ، یہ جو مولا نے فرمایا کہ سایہ ہے، دنیا ایک سائے کی طرح ہے. یہ سایہ ہوتا کیا ہے؟ آپ اگر چل رہے ہوں، سورج آپ کے آگے ہو تو سایہ آپ کے پیچھے ہوتا ہے. سورج پیچھے ہو تو سایہ. آپ اگر چاہیں کہ میں سایہ پکڑ لوں، پکڑ سکتے ہیں؟ جتنا اس کے پیچھے بھاگیں گے سایہ آگے بھاگے گا. یہ ہے دنیا. اور اگر آپ سائے سے منہ موڑ کے چلیں گے یہی سایہ آپ کے پیچھے چلے گا. علی فرماتے ہیں یہ ہے دنیا کی حقیقت. دنیا کے پیچھے بھاگو گے تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی، مر جاؤ گے. لیکن اگر دنیا سے منہ موڑو گے تم آگے ہوگے، دنیا پیچھے پیچھے ہوگی. اور علی ولی نے بھی تو یہی کیا، اور یہ جملہ علی ہی فرما سکتے تھے اور دنیا کا کوئی انسان یہ جملہ بتا ہی نہیں سکتا. علی نے فرمایا تھا دنیا غر غیری، جا کسی غیر کو دھوکہ دے. طلقتو کے ثلاثہ، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں. 3 طلاقیں کہ جس کے بعد رجوع کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. یہ دنیا ایک وقت علی کے دروازے پہ علی سے بیعت مانگنے آئی، علی نے ٹھکرا دیا. 25 سال کے بعد یہی دنیا علی کے در پہ کہنے آئی کہ اب آپ بیعت مانگے میں کروں. علی نے پھر ٹھکرایا. تب میرے مولا نے فرمایا ہے دنیا، سمجھ رہے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں؟ مولا نے فرمایا دنیا 25 سال پہلے بھی میں علی تھا، آج بھی میں علی ہوں. کل بھی تجھے میری ضرورت تھی، آج بھی تجھے میری ضرورت ہے. علی تیرا محتاج نہ کل تھا نہ آج. جاؤ، مجھے یہ خلافت کا شوق نہیں چاہیے. اس وقت ابن عباس نے پوچھا تھا مولا کر لیں قبول، خلافت ہی تو ہے. علی نے فرمایا ابن عباس مجھے بتاؤ میرے قدموں میں جو نالین ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ ابن عباس کہنے لگے مولا چونکہ آپ کے جوتے ہیں کائنات سے زیادہ قیمتی ہیں. علی نے فرمایا یہ تو تیری نظر کا کمال،
اگر اس جوتے کو تو دنیا میں جا کے بیچے، بازار میں جا کے بھیجے، کیا قیمت لگے گی؟ کہتا مولا معاف کیجئے گا، اس کی کوئی قیمت نہیں، پیوند لگے ہیں، پھٹا پرانا، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ علی نے فرمایا جاؤ لے جاؤ اپنی دنیا، تمہاری خلافت علی کی نظر میں ٹوٹے ہوئے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے۔ علی کو خلافت کی ضرورت نہیں۔ اور میرے مولا کا خطبہ شکشکیہ میں فرمانا کا فرماتے ہیں انا محلی منہا محل القطب قطب ترہا۔ علی نے فرمایا میری حیثیت خلافت میں ایسی ہے جیسے چکی میں ایک کیل کی ہوتی ہے، وہ کیل ہو تو چکی چلتی ہے، کیل نہ ہو تو چکی نہیں چل سکتی۔ علی نے فرمایا مجھے نکال کے اگر خلافت کرو گے وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، خلافت نہیں ہو سکتی۔ خلافت کو میری ضرورت ہے، مجھے خلافت کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے دنیا علی کی نظر میں۔ دنیا اس سانپ کی طرح ہے جو چھونے سے دیکھنے سے تو ملائم معلوم ہوتی ہے، مگر اس کا ڈنگ میں بڑا زہر ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ اس دنیا کے ہو کے نہ رہیے گا۔ خطبہ شکشکیہ میں مولا میر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ میرے گھر میں اس قدر جمع ہو گئے کہ مجھے خوف تھا کہ کہیں میرے حسنین کچلے نہ جائیں۔ آخر کار اسلام کی خاطر خطبہ پڑھیے گا، سارے نتائج آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ علی کو قبول کرنا پڑی وہ خلافت۔ حالانکہ علی مجبور نہیں تھے، اسلام کی خاطر، خدا کی خاطر قبول کر لی۔ اب لوگوں نے کہا آئیے حضور مسجد میں آئیے اور خلافت کو سنبھالیے۔ اب علی اپنے گھر سے نکل رہے، کیسے نکلے؟ سر پہ محمد کا عمامہ پہنا، دوش پہ عبائے محمد و قبائے محمد کو زیب تن کیا، ایک ہاتھ میں تولا کی تسبیح، ایک ہاتھ میں تبرہ کا ڈنڈا۔ حیدر کرار جب گھر سے چلے ٹہلتے ہوئے، لوگ پیچھے پیچھے، علی نے پہلا قدم مسجد میں رکھا، دنیا انتظار کر رہی تھی۔ سامنے ممبر تھا، لوگوں نے جگہ دینا شروع کی کہ علی آئیں اور اپنے ممبر پہ اپنی جگہ پہ بیٹھے۔ اس ممبر کے 4 زینے تھے، جس طرح اس کے بھی 4 زینے ہیں، 1 2 3 4۔ کتنے زینے ہیں؟ 4۔ اس ممبر کے بھی 4 زینے تھے۔ جو سب سے اوپر والا زینہ تھا وہاں نبی بیٹھتے تھے، جو دوسرا زینہ تھا اس پہ وہ بیٹھے جو نبی کے بعد آئے، تیسرے زینے پہ وہ بیٹھے جو دوسرے نمبر پہ آئے، چوتھے زینے پہ وہ بیٹھے جو تیسرے نمبر پہ آئے۔ زینے ہو گئے مکمل، اب باری آئی علی کی۔ لوگوں نے کہا علی جس کی جگہ پہ بیٹھے گا اس کا قائم مقام ہوگا۔ سب سے اوپر تو بیٹھ نہیں سکتے، وہ تو حضور کی جگہ ہے، حد ادب، پیغمبر کی جگہ پہ تو کوئی بیٹھ نہیں سکتا۔ اب علی بیٹھے تو کہاں بیٹھے؟ مجمع نے دیکھا محمد کا سچا وسیع چلتا چلتا جب ممبر کے قریب آیا، علی نے پہلا قدم وہاں رکھا جہاں تیسرا بیٹھتا تھا، دوسرا قدم وہاں رکھا جہاں دوسرا بیٹھتا تھا، تیسرا قدم وہاں رکھا جہاں پہلا بیٹھتا تھا، وہاں بیٹھے جہاں محمد بیٹھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب جب نبی کی جگہ پہ علی بیٹھ گئے، لوگوں نے کانوں میں سرگوشیاں کرنا شروع کی، چہمہ گوئیاں شروع ہو گئی، یہ کہاں علی بیٹھ گئے؟ لا حول ولا قوت، نبی کی جگہ پہ علی بیٹھ گئے، حضور کی جگہ پہ۔ دلوں کے راز جاننے والے علی نے کانوں میں ہونے والی باتوں کو سن لیا۔ ذوالفقار نکال کے علی نے اس بندے کی طرف اشارہ کر کے کہا کیا بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا یا علی اب وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ علی نے فرمایا بتا یہ ممبر یہ زینہ کس سے بنا ہے؟
کہتا لکڑی سے. فرمایا حد ہو گئی, تجھے لکڑی کا منبر یاد ہے, مہر نبوت بھول گیا. بات سمجھی نہیں, انہوں نے کہا ہے بلند سے بلند تر صلوات. توجہ ہے سامنے محترم. علی نے فرمایا میں علی تو وہ ہوں جو مہر رسالت کا سوار ہوں. اس کے بعد علی مولا نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا, ہائے ہائے ہائے, فرمانے لگے الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق الی مکانہ. حمد ہے اللہ کی اس کے احسان پر کہ حق اپنی جگہ پہ واپس آ گیا ہے. علی مولا حق اپنی جگہ پہ آ گیا ہے. یہاں بڑا پیارا فقرہ ہے امام احمد بن حنبل کا. اگر کوئی میرے سنی بھائی یہاں موجود ہیں تو وہ اس جملے پہ بولیں گے کیونکہ ان کے امام کا جملہ پڑھنے لگا ہوں. امام احمد بن حنبل کا بیٹا تھا جس کا نام تھا عبداللہ. عبداللہ نے اپنے باپ سے پوچھا کہ بابا علی اور خلافت کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے. کیا فرمایا امام احمد بن حنبل کے جملے, فرمایا ان الخلافت لم تزین علیا بل علی زینہا. خبردار, خلافت نے علی کو زینت نہیں بخشی, علی نے خلافت کو زینت بخشی ہے. اچھا یہ زینت, میں بات آ گئی تو میں کروں, یہ زینت ہے کیا؟ زینت کسے کہتے ہیں؟ مجھے یہاں بھی اب رکنا پڑے گا. زینت مثلا باغ کی زینت پھول ہے. الفصاحت و زینت الکلام, فصاحت کلام کی زینت ہے. البلاغت و زینت المتکلم, بلاغت متکلم کی زینت ہے. والعقل و زینت الرجال, عقل مردوں کی زینت ہے. والذهب و زینت النساء, سونا عورت کی زینت ہے. ولایت و علی زینت الاعمال, علی کی ولایت اعمال کی زینت ہے. زینت اور یہ لباس بدن کی زینت ہے. یہ لباس کرتا کیا ہے؟ دو کام. ایک تو آپ کو سردی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے. دوسرا کام, اگر معاذ اللہ آپ کے جسم پہ کوئی عیب ہے تو اس کو چھپا دیتے ہیں. خدا نخواستہ میرے بازو پہ داغ بنا ہو, اگر یہ لباس اوپر نہیں ہوگا تو کیا بازو اچھا لگے گا؟ کتنا معیوب لگے گا نا, آپ دیکھنا پسند نہیں کریں گے. لیکن یہ زینت میں نے اوپر کر لی, عیب چھپ گیا. علی نے خلافت کو زینت دی. خلافت میں عیب تھا, علی نے آ کے پاک کر دیا. بھائی میں نہیں کہہ رہا, امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں. اگر کوئی حوالہ لینا چاہے تو بعد میں مجھ سے لے لے. امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے کہ علی نے خلافت کو زینت بخشی. تو زینت کا یہی تو مطلب ہے, اور کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب جب علی آئے اور علی مولا نے نماز پڑھائی, یہ واقعہ جو اب میں پڑھنے لگا ہوں یہ مسجد کا بھی ہے اور کوفہ کا بھی ہے, کہ کوفہ میں بھی ایک بندے نے یہ جملہ کہا تھا. بہرحال جس نے بھی کہا تھا, صحیح کتاب میں یہ جملہ بالکل صحیح لکھا ہوا ہے.
جب علی ولی نے نماز پڑھائی، پیچھے صحابہ نے پڑھی، ایک صحابی نے نماز مکمل کرنے کے بعد دائیں بائیں بیٹھنے والوں سے ایک بات کی. اس نے کہا تم نے کچھ نوٹ کیا؟ کہنے لگے کیا؟ کہنے لگا علی کے پیچھے آج نماز پڑھ کے ہمیں محمد کی نماز یاد آ گئی. میں کیا کہہ گیا؟ وہ نبی کب سے دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد آج علی کے پیچھے نماز پڑھی تو انہیں محمد کی نماز یاد آئی. اس کا مطلب ہے وہ مانتا تھا علی کی وہی نماز ہے جو محمد کی نماز. تم ہمیں کافر کہو، دیواریں کالی کر دو، منہ تمہارا ہی کالا ہوگا. ہم نے علی سے دین لیا ہے، علی نے محمد سے دین لیا ہے. بس نعرہ آیا تھا بچے کا. چلیں صلوات پڑھیں سارے مل کے بابا سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہم صل. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی وہ انسان ہے جو کامیاب انسان ہے. علی نے دنیا کو ٹھکرایا، دنیا خود علی کے در پہ بھیک مانگنے آ گئی. دنیا کے پجاری نہ بننا. دنیا کیا مطلب؟ دنیا کا ادنا. علی کا مطلب اعلیٰ. دنیا ادنا، علی اعلیٰ. علی کے عاشق پست چیزوں کے لالچی نہیں بنتے. دل میں علی اور تمنا دنیا کی نہیں. میں انشاءاللہ آئندہ کی مجالس سے بیان کروں گا کہ دنیا میں اگر رہنا ہے تو کس طرح رہنا ہے. ہم یہ دنیا چھوڑ بھی نہیں سکتے، جینا مرنا یہاں ہے. لیکن علی فرماتے ہیں میں نے طلاق دے دی تو اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں ماں باپ چھوڑ کے بند کمرے میں بیٹھ جاؤں کہ میں نے دنیا سے کچھ لینا ہی نہیں ہے. علی آئیڈیل ہیں. علی نے زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ سکھایا ہے. اللہ اکبر. علی علی ہوتا ہے. علی کا مطلب بلند. علی کا مطلب بلند. کیا ہوگا وہ اصغر جسے اصغر بولنے سے پہلے بھی علی بولنا پڑتا ہے. یہ جو اصغر و اکبر ہیں یہ ایک دوسرے کی نسبت کی وجہ سے، چونکہ وہ بڑا علی تھا یہ چھوٹا علی ہے، اس لیے اس کو اکبر کی نسبت سے اصغر کہا جاتا ہے. ورنہ یہ بھی علی وہ بھی علی. مولا حسین فرماتے تھے اگر اللہ مجھے 1000 بیٹے دیتا میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا. 1000 بیٹیاں دیتا میں ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھتا. بیویوں کے نام فاطمہ تھے، القاب مشہور ہو گئے، نام سب کے فاطمہ تھے. علی. توحید بھی حیران ہے اس کار دین پر. یہ ننھا علی دشت میں کیا کرنے چلا ہے، پاؤں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا علی اصغر، اسلام کو پاؤں پہ کھڑا کرنے چلا ہے. آج پرسہ دینا ہے اس پاک بی بی کو جو مدینے سے 2 بچے لے کے چلی تھی، لیکن جب مدینے میں پلٹ کے آئی خالی دامن آئی. ایک بچی شام میں سو گئی، ایک کربلا میں سو گیا. اور یاد رکھنا یہ شہزادہ
جتنا ماں کو پیارا تھا نا اتنا حسین کو پیارا تھا. جاتے ہو کربلا تمہیں علی اکبر کی قبر مل جائے گی، اون محمد کی قبریں مل جائیں گی، حسین کی قبر مل جائے گی. کبھی کسی عالم سے پوچھنا علی اصغر کا روضہ کہاں ہے، علماء کہتے ہیں آج بھی بابا کے سینے پہ سویا ہوا ہے. شب عاشور جب بی بی سکینہ نے فرمایا نا کہ بابا جان میں آج کے بعد کس کے سینے پہ سوؤں گی، تو امام نے فرمایا سکینہ آج کے بعد تم ماں کے سینے پہ سوئے گی. ماں کا نام آیا اور کہنے لگی بابا اماں کے سینے پہ تو اصغر سوتا ہے. غریب نے کہا میری جان اب ترتیب بدل جائے گی، تو ماں کے سینے پہ اصغر میرے سینے پہ. عزادارو یہ ماں جو ہے نا علی اصغر کی ماں، چونکہ بی بی کو پرسہ دینا ہے دو جملے سن لو بی بی کے. یہ شہزادی جب 11 محرم کو لاشوں سے گزرنے لگی نا، علی اصغر کا لاشا دیکھا، رو کے کہنے لگی اصغر قرآن کہتا ہے 2 سال تک بچے کو دودھ پلاؤ، مجھے معاف کرنا میں تجھے 6 مہینے بھی نہ پلا سکی. اصغر میں وعدہ کرتی ہوں میں جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. نظر پڑی غریب کربلا کے لاشے پہ جو دھوپ میں پڑا ہوا تھا. بی بی نے فرمایا مولا میں وعدہ کرتی ہوں دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں ساری زندگی چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی. عزاداروں مجھے بتاؤ کیا بی بی نے یہ وعدہ پورا کیا؟ ہاں بی بی نے وعدہ پورا کیا. جب تک زندہ رہی نہ ٹھنڈا پانی پیا نہ یہ بی بی چھاؤں میں آئی. شریعت میں پانی پینا واجب نہیں، لیکن اگر آپ کی حالت اس طرح ہو جائے کہ ڈاکٹر کہیں کہ پی لو ورنہ مر جاؤ گے، تب پانی پینا جان بچانے کے لیے واجب ہوتا ہے. جب بی بی کی زندگی میں یہ لمحہ آتا تھا نا کہ سانسیں حلق تک آتی، تب اصغر کی ماں جام اٹھاتی دھوپ میں رکھتی. دھوپ میں رکھ کے جب پانی گرم ہو جاتا تب علی اصغر کی ماں پیتی اور منہ کرتی کربلا کی طرف. اصغر میں اپنے وعدے پہ پورا اتر رہی ہوں. میں نے کہا تھا میں نہیں ٹھنڈا پانی پیوں گی، اگر اب بھی واجب نہ ہوتا میں گرم پانی بھی نہ پیتی. بس عزاداروں نے ٹھنڈا پانی پیا نہ یہ بی بی چھاؤں میں آئی. اللہ کی لعنت ہو حرملا پہ. جب یہ ظالم مارا گیا سید سجاد آئے ماں کے قریب، اماں آ جا اب تو چھاؤں میں آ جا. تب رو کے کہا سجاد تو بھی وقت کا امام ہے، میں نے امام سے ہی وعدہ کیا تھا میں چھاؤں میں نہیں جاؤں گی، تو مجھے حکم دے رہا ہے میں کیا کروں. بی بی نے رو کے کہا میرا لب تو میرا فیصلہ کرنا. مقتل کے جملے بی بی کا ایک ہاتھ زینب کے ہاتھ پہ تھا، دوسرا سجاد کے ہاتھ پہ تھا. بی بی نے پہلا قدم چھاؤں میں رکھا. علی اصغر کی ماں کے بارے میں سجاد کو کہنا پڑا انا للہ، مر گئی علی اصغر کی ماں، ساری زندگی چھاؤں میں نہیں آئی. عزادارو 6 مہینے عمر ہے شہزادے کی، 6 مہینے. اتنا ہی سفر حسین کا تھا جو مدینے سے چلا تھا. 10 رجب کو یہ دنیا میں آیا بچہ، 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا. 10 رجب سے 10 محرم پورے 6 مہینے عمر. علی اصغر کی ساری زندگی سفر میں گزر گئی. تھا سب سے چھوٹا شہید مگر حسین کی مظلومیت کا سب سے بڑا گواہ تھا. جب شام کے بازار میں ہر سر کو لو کے نیزہ پلایا گیا، ایک شامی عورت نے پوچھا یہ کون ہے؟ کسی نے بتایا یہ قیدی ہے، یہ باغی ہے، ان سے جنگ ہوئی ہے. اس نے علی اکبر کا سر دیکھا، کہنے لگی یہ بھی جنگ کی ہوگی اس نے. قاسم کا سر دیکھا، یہ بھی لڑا ہوگا. ایک گھوڑے کی گردن پہ غازی کا سر دیکھا، کہنے لگی یہ جوان بھی لڑا ہوگا. چھوٹی اولاد والوں مجھے معاف کرنا، جب نظر پڑی نا رباب کے چاند پہ کہنے لگی شامیوں یا کرو جنگ نہیں ہوئی ظلم ہوا. ارے اتنے چھوٹے بچے کیا جنگوں کے قابل ہوتے ہیں. عزاداروں روز عاشور جب حسین ابن علی نے
आवाज इस्तिगासा बुलंद किया, हल मिन नासिरिन यंसुरना। कोई न था जो हुसैन की आवाज से लब्बैक कहता। मेरा सलाम बीबी रबाब की तरबियत पे इस बच्चे ने खुद को झूले से गिरा दिया। गोया कह रहा हो, अम्मा बाबा से कह दे अकबर के कातिलों से मदद न मांग। अम्मा मैं अभी असगर जिंदा हूँ। अज़ादारो, अब इमाम खैमे में आए। माँ ने कहा, मौला हो सके तो मेरे बच्चे को पानी पिला लाइए, 3 दिन का प्यासा अली असगर। अज़ादारो, क्या हालत थी अली असगर की। कभी मछली को पानी से बाहर देखा है? उसकी 3 हालतें होती है। पहली हालत, मछली यूं तड़पती है। दूसरी हालत, कभी दाएं गिरती है, कभी बाएं गिरती है। तीसरी हालत, जब गिरने की भी हिम्मत ना रहे, कभी मुंह खोलती है, कभी बंद करती है। ये तीनों हालतें हुसैन के बेशीर पे थी। 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ। 7 मुहर्रम को असगर यूं तड़पता था। 8 मुहर्रम को कभी दाएं गिरता, कभी बाएं गिरता। 9 मुहर्रम कभी मुंह खोलता था, कभी बंद करता। उलमा फरमाते हैं 10 मुहर्रम को एक चौथी हालत भी आ गई। मुंह खोलता था तो बंद नहीं होता था, बंद करता था तो मुंह खुलता नहीं था। प्यास की शिद्दत ने मार दिया। और जिनके छोटे बच्चे हैं मुझे बताओ, 6 महीने के बच्चे को प्यास लगे, कितना पानी चाहिए? माँ पानी को, अंगूठे को, उंगली को पानी में डुबोती है, फिर वही तर उंगली बच्चे के लबों से लगा देती है, प्यास बुझ जाती है। आए मैं कुर्बान जाऊं। हुसैन ने अली असगर हाथों पे उठाया। मैं आगे मुसाए पढ़ने से पहले एक दुआ मांगूंगा। मेरा अल्लाह किसी शरीफ को जिंदगी में किसी कमीने से कुछ मांगना न पड़े। कायनात का सबसे बड़ा शरीफ हुसैन, कौम अशकिया कमीनी फौज। यही वजह है जब बीबी सकीना शाम गरीबा में बाबा के लाशे पे पहुंची ना, कटी हुई रगों से आवाज आई, मेरी सकीना, मेरे शियों को मेरा पैगाम देना। मैंने उस वक्त तुम्हें बड़ा याद किया था जब मैं असगर के लिए पानी मांग रहा था। और मेरे शियों, जब भी ठंडा पानी पियो मेरी प्यास को जरूर याद करना। अज़ादारो अली असगर को उठाया और फरमाया, ऐ कौम अशकिया, तुम्हारी जंग मेरे साथ है, मेरे बच्चे का क्या कसूर है? एक जालिम ने कहा, हुसैन प्यास खुद लगी है, बहाने बच्चे के करता है। गरीब ने फरमाया, असगर ये तेरा इम्तिहान है। अज़ादारो, जुबान तालू से लगी, खुश्क जुबान खुश्क तालू से लगी। गोया कह रहा हो, अल अताश अल अताश अल अताश। इब्ने साद ने कहा, जालिमो इक्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता करो वरना कौम में बगावत आ जाएगी। इसके लिए हुरमला का इंतखाब किया गया। हुरमला इक्ता कलाम अल हुसैन, कलाम अल हुसैन। अज़ादारो, हुरमला ने पहला तीर कमान में छोड़ा। ये इतना बड़ा तीर अंदाज था कि अगर मछली दरिया से निकलती थी और फिर जाती थी, ये निकली हुई मछली की आंख का निशाना बना लेता था। हुसैन के हाथों पे कुरान, हुरमला ने पहला तीर चलाया, निशाना खता हो गया। इसने दूसरा तीर चलाया, निशाना खता हो गया। इब्ने साद ने कहा, जालिम लानत हो तुझ पे, एक बच्चे का निशाना नहीं बन रहा। उसने कहा, लानत हो तुझ पे, जब भी मैं तीर का निशाना लगाता हूँ एक खैमे का पर्दा हटता है। कोई बीबी है जो आके कहती है, क्या तेरे घर में कोई औलाद नहीं? मेरे हुसैन के बच्चे पे रहम कर। ये जालिम कहता है, तू तीर चला चाहे कोई भी हो। अज़ादारो, इसने वो तीर चलाया जिसे सह शोभा कहते हैं। मैं बताऊं ये कौन सा तीर था? अरब में एक होते थे आम तीर, एक होते थे सह शोभा, जिनके आगे 3 नोकें बनी होती थी। अरबों ने कसमें खाई थी ये तीर इंसानों पे नहीं चलाने,
دوڑتے گھوڑوں پہ یہ تیر چلائے جاتے. عصر عاشور جب حسین سینے ذوالجناح پہ تھے نا, ایک ظالم نے حسین کے سینے پہ یہی تیر مارا. اگر امام تیر آگے کھینچتے امام کا جگر کٹ کے باہر آ جاتا. غریب نے پشت سے تیر نکالا. اب معاف کر, جو تیر گھوڑوں پہ چلتے تھے, جس تیر کو حسین نے پشت سے نکالا, بے حیا نے وہ تیر رباب کے پھول کی گردن پہ مارا. ازاداروں میں ابھی گیا تھا کربلا مقام علی اصغر پہ, آج بھی وہ مرثیہ لکھا ہوا ہے, جملے لکھے ہیں, السلام علی عبداللہ الحسین, حسین کے بچے پہ سلام. کون سا بچہ؟ المذبوح بسہم من ہجر ابی ہے, اس پہ سلام جو بابا کی گود میں تیر سے ذبح ہو گیا تھا. ازادارے تیر نے بچے کی گردن کو پار کیا, کٹ گئی علی اصغر کی گردن, خون نکلنا شروع ہو گیا. اب حسین نے اپنے لال کو اٹھایا اور خیمے کی طرف لانا چاہا. ہائے حسین, اکبر کی لاش اٹھائی مگر یہ حالت نہیں ہوئی, قاسم کا لاشا اٹھایا یہ حالت نہیں ہوئی. یہ وہ وقت تھا جب حسین کے چہرے پہ موت کی سردی چھا گئی تھی. اللہ نے جبریل کو بھیجا, حسین کو کہہ دے حوصلہ کر, ہم نے دودھ کے لیے اصغر کے لیے دائیوں کا اہتمام جنت میں کر لیا. ازادار حسین نے لاشا علی اصغر کا اٹھایا. خدا نہ کرے کسی ماں کے جوان بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے نا, اور جوان کی وہ میت ہو یا زخمی جوان ہو, اگر گھر میں لانا چاہے, سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ ماں کو کیسے دکھائے. علی اصغر کو لائے, حسین پشت خیمہ پہ کھڑے ہو گئے. کیا دیکھا کہ رباب دوڑتی ہوئی آئی اور آ کے کہا مولا کیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ فرمایا رباب مجھے بتا, مجھے کیا مانتی ہے؟ کہنے لگی آپ میرے مولا ہیں, آپ میرے سرتاج ہیں. جب غریب نے دیکھا کہ رباب کا عقیدہ نہیں بدلا, اب غریب نے اپنی ابا کا دامن ہٹایا اور فرمایا رباب جیسے تیری قربانی قبول ایسے کسی کی قربانی قبول نہ ہوئی. بس ازادارو, اب امام نے فرمایا رباب ایک مشکل کام تھا جو میں نے کر لیا, اب دو کام باقی رہ گئے, ایک تو کر ایک میں کرتا ہوں. تو خاتون ہے, تو آسان کام کر, میں مرد ہوں, میں مشکل کام کروں گا. مجھے بتاؤ جو مرد جوانوں کے لاشیں اٹھا کے تھک گیا ہو, جس کی کمر بھائی کی لاش میں ٹوٹ گئی ہو, وہ اکیلا بیٹے کا لاشا کیسے اٹھائے, وہ بیٹے کی قبر کیسے بنائے؟ رباب نے اصغر ہاتھوں پہ اٹھایا, غریب نے ذوالفقار سے قبر اصغر بنانا شروع کی. یہ وہ قیامت کا منظر تھا. اب ہمت نہ تھی کہ حسین لاشا اصغر کو قبر کے حوالے کیسے کرے. میں نے مقتل میں پڑھا, امام نے پہلے اپنے اصغر کے پیروں پہ مٹی ڈالی, پھر اصغر کے گھٹنوں پہ مٹی ڈالی, پھر اصغر کے شکم پہ مٹی ڈالی, علی اصغر کے سینے پہ مٹی ڈالی. آئے جب باری آئی ننھے سر کی, غریب نے پشت کی جانب روح کیا, اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال کے کہا او میرا اللہ میں غریب ہو گیا, او میرا اللہ میں غریب ہو گیا, او میرا اللہ میں غریب ہو گیا. ایک جملہ سنو ازادارو, اس کے بعد جھولا آ جائے گا. ہاں میری منت ہے جب جھولا آئے سارے کندھا دینا. یہ جسے تم جھولا سمجھ رہے ہو یہ جنازہ ہے علی اصغر کا. ازادارو یہ جو دفن ہو گیا علی اصغر کیوں کیا حسین نے؟ تاکہ حسین جانتے تھے میرے بیٹھ جاؤ میرے جوانوں کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جانے ہیں. حسین جانتے تھے میرا اصغر بڑا معصوم ہے, اصغر برداشت نہیں کر سکتا. بس ازادارو 11 محرم کا دن آیا, سارے سر لوکے نیزہ پہ آئے. ایک ظالم کہتا ہے علی اصغر کا سر کہاں ہے, ایک کمینہ کہتا ہے عصر عاشور حسین نے یہی کہیں دفن کیا تھا. یہ کہتے ہیں ہمیں سر چاہیے. گھوڑوں پہ ظالم سوار ہو گئے, ہاتھوں میں نیزے لے لیے, زمین پہ
असगर नूरोरिया जगते